نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سر شیخ آپ کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، خوشیوں کے ساتھ خیریت کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیے، آباد رہیے، اس لیے کہ زندگی بہت تھوڑی ہے، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں اس دنیا سے جانا بھی ہے، یہ بات طے ہے، اور ہر مسلمان اس بات کو بہت اچھے سے جانتا ہے، اس اہمیت کو بہت اچھے سے پہچانتا ہے کہ وہ ایک بار ہی اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اور اس کے بعد اس کا دوبارہ اس دنیا میں آنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم اس دنیا میں آ گئے تو ہمیں سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی کرنی ہے؟ کیا اپنے گھر بار کی کرنی ہے؟ کیا اپنی اس دولت اور جائیداد کی کرنی ہے جو بہت وقتی ہے، جو فنا ہو جانے والی ہے، جو آپ کے پاس رہنی ہی نہیں، جو آپ کے ساتھ جانی ہی نہیں؟ یا آپ کو اس اولاد کی کرنی ہے جو کچھ دیر تو آپ کی گود میں رہتی ہے لیکن اس کے بعد جب اپنے ہاتھوں پیروں پر آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو اکثر یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اپنے ماں باپ ہیں کدھر، صرف آنے جانے اور ملنے ملانے کی حد تک یہ تعلق واسطے رشتے اس دنیا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں کس چیز کی حفاظت کرنی ہے جو ہمارے ساتھ جانا ہے؟ اگر ہم اس جانب نظر ڈالتے ہیں تو پہلا جواب جو اگر کسی سے بھی ہم کریں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ عمل کس بنیاد پہ کریں گے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمل تو خالص جب ہی ہوگا نا کہ جب آپ کی نیت خالص ہوگی، اور نیت کب خالص ہوگی؟ کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ جس دین پر کھڑے ہیں وہ دین کون سا ہے۔ یعنی آپ کو اگر پتا ہے کہ آپ دین اسلام پر کھڑے ہیں اور دین اسلام نے ایمان اس کی جان ہے تو پھر ساتھ کیا جائے گا؟ ایمان جائے گا نا۔ تو ایمان کا صالح ہونا، بہت مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی ایمان مفصل کیا ہے، ایمان مجمل کیا ہے، وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، کس چیز کی گواہی ہے کہ آپ نے اپنے قول سے، اپنے اقرار سے کس چیز کی تصدیق کرنی ہے، آپ نے اپنی زبان سے کس چیز کا اقرار کرنا ہے، آپ نے اپنے جسم کے اعضاء سے کس چیز کی تصدیق کرنی ہے، کس چیز کو اپنے عمل میں ثابت کرنا ہے، اور پھر ایک اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے خود کو روکنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اور دیگر تمام چیزوں، بالکل ہم ساری باتیں کریں گے، بہت ساری باتیں میرے ذہن میں بھی ہیں لیکن میں نہیں چاہتی کہ ہم اپنے وقت کو یہیں ختم کر دیں کیونکہ سلسلہ تو ابھی شروع ہوا ہے۔ اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میرے مہمان اسٹوڈیو میں جو اس پر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایمان کے حوالے سے اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم جب اس پروگرام سے اٹھیں تو ہماری جھولی میں علم کے بہت سارے ٹکڑے ہوں کہ جن کو ہم آگے بھی پھیلا سکیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ میری پہلی مہمان آپ کی جانی پہچانی شخصیات میں سے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہی کے ساتھ موجود ہے میری دوسری مہمان، انہیں بھی آپ بہت اچھے سے جانتے پہچانتے ہیں، آمنہ صدیقی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغاز میں نے یقیناً کر دیا اور سوالات میرے پاس موجود ہیں، مجھے پتہ ہے اختتام آپ نے کرنا ہے کیونکہ بات ہم کر رہے ہیں ایمان کے حوالے سے۔ ایمان کیا ہے، اس کو سمجھنا، کس طرح سے تصدیق کرنی ہے، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، یعنی میرا خیال میں اس کا مفہوم سمجھ لیا جائے تو میں چاہوں گی آغاز کریں آپ۔ شکریہ سہرش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ نے ایمان کی بات کی اور ایمان کی اہمیت کی بات کی۔ بے شک یہ وہ متاع ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے مگر ایمان پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ بندہ اس عالم میں جائے کہ حالت ایمان میں ہو۔ بے شک بے شک۔ اس کے مفہوم پر غور کریں، ایمان کیا ہے تو اس کا مادہ امن سے ہے، اور امن کا مطلب آپ جیسے سمجھ رہے ہیں کہ امن اور سکون کی حالت میں آ جانا۔ گویا ایک بندہ جو ایمان لے آتا ہے تو ایک حالت امن اور سکون میں آ جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی امن اور سکون کا باعث بنتا ہے، دوسروں کی جان اور مال کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی ان کے لیے حفاظت کرنے والا ہو، ان کے لیے امین ہو۔ امین کہتے ہیں امانت دار، کہ جو دوسروں کی بھی عزت، آبرو، جان مال کی امانت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ پھر اسی سے مومن لفظ بنتا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا، یقین رکھنا، ایمان لے آنا۔ اور یہ تو ہم ایز اے لغوی معنی دیکھ رہے تھے،
شرعی اعتبار سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان اقرار کرے اور دل تصدیق کرے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جسے ہم دوسرے کلمہ شہادت میں بھی اور پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گویا ہم نے اس کو معبود مان لیا کہ عبادت کے لائق وہی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی محبوب نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی مقصود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا رسول خدا ہیں، مظہر کامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب ہم قرآن پاک پر نگاہ ڈالیں تو اس میں کئی جگہ تو ایمان اور اسلام کو ایک الگ نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ایک ہی طرح سے اس کو سمجھا گیا، جیسے میں نے آیت مبارکہ جس سے شروع کیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اب یہاں اسلام اور ایمان دونوں کو اکٹھے کیا گیا، اس کو اکٹھے کہا گیا، ایک ذکر کیا گیا، لیکن قرآن مجید میں ہی دیکھتے ہیں تو ایمان اور اسلام کو الگ الگ اور جدا جدا بھی ڈیل کیا گیا۔ جیسے سورہ حجرات میں عرابیوں نے آ کر کہا کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ نہ کہو تمہارے اندر ابھی ایمان نہیں آیا، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ کلمہ گو جس کو پیدائشی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے یا جس نے تسلیم کیا احکامات کو اور وہ ظاہراً اسلام کے دائرے میں، اس سے اگلا درجہ ایمان کا آتا ہے کہ جب دل یقین پکڑ لیتا ہے۔ ابھی ہم یقین میں کامل نہیں ہو رہے، ایمان والے تو ہم ہیں، مسلمان تو ہم ہیں، تو ہم نے مان تو لیا ہے، لیکن وہ ماننا جو حقیقت میں ہمیں یقین اور بھروسہ عطا کر دے، ابھی اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ خوبصورت بات۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایمانیات جتنے بھی ہیں وہ آپ دیکھیں تو نہ جاننا ایمان کا نام ہے، نہ پہچاننا ایمان کا نام ہے، کیونکہ جاننے کی بات آئے تو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہیں، سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ جاننا اسے ایمان نہ دے سکا۔ یہودی ہیں، وہ پہچانتے تھے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ان کو بھی ایمان نہ مل سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری رسول مان لینے کا۔ اور اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کمی کیا ہے کہ انہوں نے اے محبوب آپ کو نہیں مانا، تو گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لینا ایمان ہے۔ ایمان ہے، بے شک بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اس کے آخری نبی کو ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، ملائک پر ایمان لانا، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر، اور بالخصوص قرآن حکیم پر ایمان لانا، یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں کی طرف میں آنا چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ بات چھڑی ہے، سلسلہ آگے بڑھا ہے۔ ناظرین، آپ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کو آپ تک لانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل بہت سارے سوالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ان سوالات کو جب ہم سن رہے ہوتے ہیں، جو ہماری نئی نسل ہے، یعنی آنے والی جو نسل ہے، ان کے ذہنوں میں جو کچھ ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی بھی تربیت کی جا سکے۔ تو میں چاہوں گی کہ بنیادی تقاضوں کے حوالے سے آپ ہمارے سوال کا جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اچھی گفتگو ابھی چل رہی ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے اعتبار سے۔ تو جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو اب ایمان کا تقاضے کیا ہیں کہ زبان سے بھی اقرار کر لیا، دل سے بھی مان لیا، اب دل سے کس چیز کو ماننا ہے، تقاضا کیا ہے اس کا کہ اللہ رب العزت کی ذات کو ماننا، اس کی تمام تر صفات کے ساتھ کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو وہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام بھی دے گا، اور جب ہم گناہ کریں گے تو ہمیں پنشمنٹ بھی ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اس بات پر ایمان رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد اب دیگر جو معاملات آ گئے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب پاک نازل ہوئے، قرآن مجید، اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان پر ایمان رکھنا، یعنی ان پر یقین بھی رکھنا، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے نزول فرمایا وہ جا بجا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے تمام انبیاء پر ایمان رکھنا، ان کو ماننا، ان کا ادب و احترام کرنا، تمام ملائکہ پر ایمان رکھنا، تقدیر کا خالق و مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس بات پر یقین رکھنا، موت پر، مر جانے پر یقین رکھنا، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھنا، روز حشر پر یقین رکھنا۔ الغرض آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی طرف سے جتنی تعلیمات احکامات لے کر آئے ان سب کو ماننا اور ان کی پیروی کرنا، یہ تقاضے آ جاتے ہیں۔
دن اور رات میں ملا کر 5 وقت کی نماز ادا کرنا، ان کو ماننا اور ان کی ادائیگی کرنا، یہ تقاضوں میں آ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کو ماننا کہ یہ فرض ہیں اور ان کو اختیار کرنا، روزے رکھنا، یہ تقاضے میں آتا ہے۔ نصاب کے طور پر زکوٰۃ ادا کرنا، یہ مان کر اور ادا کرنا، یہ 2 چیزیں، ماننا ایمان اور ادا کرنا اس کا تقاضا، اور اس کے بعد حیثیت ہو تو حج کرنا، یہ۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی تعلیمات دی ہیں، جو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو مانتے ہوئے کرنا، جن سے رکنے کا حکم دیا ہے ان کو دل میں بھی برا جاننا اور ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، آپ سے نسبت شدہ جو چیزیں ہیں، جو شخصیات ہیں، ان سے محبت کرنا، اور جو حضور کا دشمن ہے اس سے عداوت رکھنا، یہ تمام ہمارے ایمانی تقاضے میں آتا ہے کہ مان لینا تو ہے، یہاں سے ایمان کا آغاز ہوا ہے، لیکن اب تقاضا کیا ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھانا ہے، عبادات بھی کرنی ہے، اور جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ محبت مصطفیٰ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیتا ہے تو وہ پھر ایمان کی سیڑھیاں ابھی چڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، ہر شے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اہم موضوع ہے ناظرین۔ آج میں اس پر جب ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور میں جب آ بھی رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی، ہم لوگ میں نے جس طرح کہا بھی نا کہ ہم ہر چیز کی حفاظت کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اہم چیز ہے اس کی حفاظت کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، ہم نے اس کے لیے کسی چیز کا اہتمام نہیں کیا ہوا۔ چوری کا ڈر ہوتا ہے آپ کو، رازنی کا ڈر ہوتا ہے آپ کو، تو آپ تمام اہتمام کرتے ہو، کوشش کرتے ہو کہ آپ اپنی ان تمام چیزوں کو محفوظ کر سکو، ان تمام چیزوں کو ایک ایسے لاک اپ میں رکھ سکو کہ جہاں سے کوئی اس کو چوری نہ کر سکے۔ تو وہ چیز جو کہ آپ کی زندگی کا خاصہ ہے، کہ جو اگر آپ اختیار کر لیتے ہیں تو نہ تو اس کو کوئی چرا سکتا ہے اور نہ، لیکن اس کی روشنی، اس کی کرنیں دوسروں کو بھی منور کر سکتی ہیں اگر آپ اس کو پوری طرح سے بالکل سونا چاندی ہے اس کے لیے تجوریوں میں محفوظ کرتے ہیں، بینکوں میں محفوظ کرتے ہیں، اور ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کھلا نہ پڑا رہے، ضائع ہو جائے گا، ہم اسے قیمتی سمجھتے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے ایمان کو سب سے زیادہ اہمیت نہیں دیں گے، سب سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک اس کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ امپورٹنٹ بات ہے ناظرین، یہ بات بڑی خاص ہے اور یقیناً اس بات کو ہمیں جاننا چاہیے کہ قیمتی ہمارے لیے ہے کیا۔ تو سب سے زیادہ قیمتی تو ہمارا ایمان ہے نا۔ اس بات کو مزید ہم کنٹینیو کریں گے اور بات کریں گے ایمان باللہ کی تفصیل کے حوالے سے بھی، لیکن ابھی نہیں، ایک مختصر سے وقت۔ ناظرین، پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں میری مہمان محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آمنہ صدیقی صاحبہ، اور میں آپ کی میزبان سحر شیخ آپ کے ساتھ۔ ہم بات کر رہے ہیں آج ایمان کے حوالے سے، بات ہو رہی ہے ایمان کے مفہوم کے حوالے سے۔ بہت خوبصورت انداز میں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ نے ابتدا کی، پھر ہم نے جانا کہ ایمان کے بنیادی تقاضے کیا ہیں، لیکن اس کو جب ہم آگے لے کر چل رہے ہیں، جیسے میں نے ایمان باللہ کے حوالے سے بات کی تھی، تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی ضرور ہمارے ناظرین تک بات پہنچے۔ دیکھیے سرش، بنیادی بات یہ ہے کہ جب اللہ کو مان لیا تو اس سے ایک محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ جو علماء کرام نے بیان کیے ہیں اس کے تقاضوں میں، ان میں سب سے پہلی بات آتی ہے محبت الہی، اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے ہیں ہی وہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ شدید محبت ہوتی ہے تو اس کی علامت یہ آ جاتی ہے جو تقاضوں میں آتی ہے کہ کثرت ذکر۔ اب کوئی لمحہ بھی ایسا نہ آئے 24 گھنٹوں میں کہ جب آپ رب کو بھولیں۔ یہ اطاعت اور بندگی بھی اس کے تقاضوں میں آتی ہے، جب اسے یاد رکھیں گے تبھی آپ اطاعت کر سکیں گے، اور اگر وہ یاد ہی نہیں رہتا، ایک ہوتا ہے زبان سے ذکر کرنا، ذکر کی ہم نے پہلے پروگرام ہم نے کیے ہیں، مگر اوریجنلی بات یہ ہے کہ محبت ہوگی تو محبوب کو یاد رکھا جاتا ہے، کوئی اور بھی اس کا نام لے محبوب کا تو دل ایسے اس کی طرف لپکتا ہے اور کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے محبوب کا نام لیا گیا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، فقط اللہ کا نام لیا فرشتے نے اور وہ دوڑ پڑے کہ میرے رب کا نام کس نے لیا۔ یہ محبت ہے جو دل میں دھڑکن میں ایک ارتعاش پیدا کر دیتی ہے، اور اگر دل مردہ ہے، پتھر دل ہے، تو پھر ہمیں اپنے اعمال پر نگاہ ڈالنی چاہیے۔ پھر ایک اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آزمائش آ جائے تو اب صبر اور برداشت کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ شور مچائیں یا واویلا مچائیں، نہیں، سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آزما رہا ہے، اور رب نے بتا بھی دیا کہ وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ دنیا ہے ہی امتحان گاہ، تمہیں آزمایا جائے گا۔ پھر اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہو، توکل علی اللہ۔ اور توکل اللہ کیا ہے کہ جیسے ہم دنیا کے اسباب استعمال کرتے ہیں، ان سب تدابیر کو اختیار کرنا، مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ یہ جو دو نظریات پائے جاتے ہیں، ایک اسباب کو استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اسی کا نتیجہ ہے، میں نے محنت کی اس لیے میں کامیاب ہو گیا، میں نے کاروبار کیا اس لیے مجھے رزق ملا۔ میں تو ویسے بھی مار دیتی ہوں، میں کو مار کے اسباب کو استعمال کرنا، محنت تدابیر ساری کرنا،
بھروسہ اللہ کی ذات پر، اور یہ بھی نہیں کہ گھر بیٹھے آپ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں کہ جو میرے نصیب کا ہے مجھے گھر بیٹھے ملے گا. یہ دونوں نظریات عوام الناس کے لیے غلط ہے، بلکہ انہیں محنت کرنی ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. یہ بھروسہ اتنا ہو جائے کہ پھر آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، یقین جب اللہ پر ہوتا ہے تو پھر آپ کے اعمال عبادت بنتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے کہ اطاعت الہی، ہر لمحہ اس کے احکامات کو سامنے رکھنا. اب یہ دیکھیں کہ کسی شخص کے لیے میں کہوں کہ مجھے بڑی محبت ہے اور میں کسی دوسرے شہر جو میں کہوں کہ اس نے کوئی کام کہا اور کام میں بھول جاؤں اور واپس آ کے پھر کہوں کہ نہیں بڑی محبت ہے، تو یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا اور منافقوں والا ہو جاتا ہے. دعویٰ سچا تب ہے اللہ سے محبت کا، اللہ پر ایمان کا، جب ہم اس کے احکامات کو مان رہے ہوں. یعنی زندگی کا کوئی مرحلہ ہو، کہیں بیٹھے ہوں، کہیں اٹھے ہوں، کوئی سفر ہو، کہیں پر بھی موجود ہو، آپ کو وہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے. سہرش ہمارے یہاں بڑی ایک بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو بڑے دانا سمجھتے ہیں اور ہم اپنے بہت سارے فیصلے خود ہی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق پر فیصلہ کیا. نہیں، ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی فیصلہ کرنا پڑے کسی بھی معاملے میں، کوئی معمولی بات ہے یا کوئی بہت خاص بات ہے، تو ہم کتاب اللہ سے رجوع کریں، ہم سیرت النبی سے رجوع کریں، حیات النبی سے دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا معاملہ پیش آیا تو اس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا. اور میں آج کل بہت جگہوں پہ یہ دیکھتی ہوں کہ لوگ قرآن پاک سے رجوع نہیں کرتے، حیات النبی سے نہیں دیکھتے، خود فیصلہ کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا دین پر فیصلہ. بس جو مجموعی طور پر ان کو سامنے نظر آ رہا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ. تو اطاعت الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانا. جہاں بات ہوئی تھی کہ ایمان کیا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعمال سے، اعضاء سے اس کا اظہار ہو رہا ہو، آپ کا ہر عمل بتاتا ہو، گفتار بتاتی ہو، کردار بتاتا ہو، چال بتاتی ہو، اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہو کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ اس کا تشخص ہے، یہ اس کی انفرادیت ہے. وہ دوسرے غیر مسلموں جیسی شبیہ بھی نہ ہو، ظاہری بھی نہ ہو، مطلب ظاہری پورے وجود پر اسلام نظر آئے، ایمان نظر آئے. بے شک بے شک، بہت خوب. اور بلکہ ایک شعر بھی ہے علامہ اقبال کا، شاید اسی میں میرے ذہن میں بھی آ رہا، گفتار سے کردار سے اللہ کی برہان، ہے نا کچھ ایسا. ٹھیک ہے، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. سبحان اللہ. یہ جو ہے یہ سب چیزیں انسان کے اندر لازمی اگر آ جائیں اور انسان اس چیز کے بارے میں تفکر کرنے لگ جائے، یعنی فکر آ جائے انسان کے اندر، تو پھر انسان ایمان کو پانے کی کوشش کرتا ہے. اور جب یہ ایمان کو پا رہا ہوتا ہے اور ان تمام چیزوں کو بروئے کار لا رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں عمل میں لا رہا ہوتا ہے، تو پھر اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں وہ منافی عمل، یعنی وہ منافی تمام اعمال چھوڑنے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو رہا ہو. کیا کہیں گے آمنہ اس حوالے؟ جی ہاں بالکل. جب اب انسان ایمان لاتا ہے، اللہ رب العزت سے محبت کا آغاز کر رہا ہے، اللہ رب العزت سے محبت کا تقاضا کر رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بھر رہا ہے، تو اب ایسے کون سے کاموں سے رکنا ہے کہ جس سے ایمان کو ٹھیس نہ پہنچے، ایمان پر فرق نہ پڑے، ایمان کو خطرہ لاحق نہ ہو. تو سب سے پہلے اس پہ ذکر کروں گی کہ شرک، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی لازمی طور پہ سزا ملنی ہے، معافی نہیں اس کی مل سکتی، اس کی سزا ہی ملنی ہے اگر آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا. اس کے علاوہ کلام پاک میں آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسی، یہ کفر تک انسان کو لے جاتی ہے کہ اگر آپ دنیاوی طور پر مشکلات مصائب کا شکار ہو بھی گئے، اور جس طرح کے عرف عام میں ہم لوگ کہہ دیتے کہ ساری مشکل ہمارے پاس ہی آنی ہے، ساری پریشانیوں سے ہم نے ہی عام طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، کہ اس بات کا یقین ختم ہو جانا کہ یہ مشکل اگر آئی ہے تو میرا رب اس مشکل سے بڑا ہے، وہ مجھے نکال دے گا اس پریشانی سے، وہ مجھے نکال دے گا اس بیماری سے، یہ جو بھی سچویشن ہے. تو اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف سے مایوس ہو جانا، یہ بھی آپ کی ایمان کو خطرہ پہنچا دیتی ہے. پھر عام طور پہ جو فرسودہ چیزیں ہمارے درمیان رائج ہیں، مثال کے طور پہ بلی کا گزر جانا، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ راستہ کاٹ کے چلی گئی کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو جائے گا، تو یہ کانسیپٹ آپ کا اللہ رب العزت پر سے جو یقین ہے اس کو توڑ رہا ہے، جو ایمان ہے اس کو توڑ رہا ہے. تو اتنی یہ جو فرسودہ رسومات ہوتی ہیں جن پر ہم بلا وجہ کا یقین کر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات سے ہمارا یقین کمتر ہوتا چلا جاتا ہے، یا جس طرح کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ذریعہ معاش کے لیے رازق اللہ رب العزت ہے، رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، آپ اپنی تمام تر کوشش کریں، لیکن بالکل ایفرٹس کرنا ضروری ہے، لیکن کوششوں کو یہ مت سمجھ لینا کہ میں نے کیا ہے تو مجھے ملا ہے، نہیں، میں نے اپنی سی کوشش کی، میرے رب نے اس سے بڑھ کر مجھے عطا کیا ہے.
تو اللہ رب العزت کی ذات سے مایوسی، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یا وہ گناہ کہ جو پے در پہ ہماری عادت بن جاتی ہے کہ ہم کیے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تہمت لگا رہے ہیں، ہم غیبتیں کر رہے ہیں، ہم غصہ کر رہے ہیں، مطلب غصہ چونکہ حرام کا بتایا گیا شریعت مطہرہ میں، لوگوں کے دل دکھا رہے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں، یہ تمام کام کر رہے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک وقت آتا ہے کہ جس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جب آپ کا ایمان انتہائی درجے کا کمزور ہو گیا ہے، آپ کو سچ اور جھوٹ میں فرق نظر نہیں آ رہا، اچھائی اور برائی میں تمیز ختم ہو گئی ہے، اسی وقت ہوتا ہے جب ہم برائیوں میں سخت ترین گر چکے ہوتے ہیں اور اللہ کا خوف کہ ہمیں آخرت میں جواب دینا ہے، یہ تمام زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کا ہمیں حساب و کتاب دینا، یہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، موت کی فکر ختم ہو جاتی ہے، آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا، یہ ڈر، یہ فکر، یہ سوچ ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ کے ایمان کو خطرہ پہنچا دیتا ہے، یہ آپ کے ایمان کو توڑ دیتا ہے. تو ہمہ وقت مومن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے حضور میں ہوں، آیا میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں، ایسی کیفیت ہونی چاہیے، آیا یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اگر یہ فیصلہ بر وقت ہم کر لیں تو زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور ایمان کو پھر بچانے کا اور مشکلات سے جو گھرے رہنے سے اپنے آپ کو انسان روک بھی سکتا ہے، بچا بھی سکتا ہے. صحیح. ناظرین، بات ہو رہی ہے کہ وہ عمل جو ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی ایمان کے منافی اعمال. بہت ساری تفصیل آپ کے سامنے آئی. میرے خیال میں یہ وہ تمام تفصیلات ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتوں میں ہمارے سامنے روز نظر آتی ہیں. کسی ایک شخص میں ایک علامت دیکھتے ہیں، دوسرے شخص میں دوسری علامت دیکھتے ہیں، تیسرے شخص میں تیسری علامت دیکھتے ہیں. اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص میں بہت ساری علامات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کا اور ہمارا روز مرہ کا آبزرویشن چل رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ میں جب بھی اس نقطے پر آتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے الحمدللہ آباء و اجداد مسلمان ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ عالم دین موجود ہیں، علماء حضرات موجود ہیں جن کی نگرانی و نگہبانی میں یہ تمام معاملات چل رہے ہیں. تو جب میں ان تمام چیزوں پر نظر ڈالتی ہوں تو مجھے جہاں پر لیک نظر آتا ہے یا جہاں مجھے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں، وہ صرف غور و فکر ہے. یعنی ہم غور اور فکر نہیں کر رہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ کس پیٹرن پہ گزار رہے ہیں. کیونکہ جب بھی آپ اپنے لیے کسی چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے انداز سے، اپنے جسمانی وضاقتہ کے حساب سے، آپ اپنی لائف سٹائل کے حساب سے اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا آپ اس میں ایڈجسٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. لیکن وہ اتنی بڑی عطا اللہ کی، اتنا بڑا انعام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی صورت میں دیا ہے، جو ہر طریقہ کار سے آپ کیسے بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ جب آپ اس کو اوڑھ لیتے ہیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں تو آپ تمام دنیا میں ممتاز ہو جاتے ہیں. ایسا ہی جی سر. اور ایک بڑی اہم بات جو میں ناظرین کو اس توسط سے بتانا چاہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھنا یہ بہت بہت ایمان کے منافی چیز ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور احترام یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جہاں احترام میں کمی آ گئی وہاں اصل ایمان میں ہم کمزور رہ گئے. تو کمال ایمان یہ ہے کہ ہم اطاعت رسول اور نصرت رسول کے ذریعے اپنے ایمان کو، دین کو اور مضبوط کریں. مگر یہ بنیادی بات ہے احترام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور انہیں خاتم النبیین، اللہ کا محبوب ماننا، انبیاء کا سردار ماننا، اپنے جیسا نہ سمجھنا کہ وہ اللہ کی رسول ہے، ہم کیسے ان جیسے ہو سکتے ہیں، وہ کیسے ہمارے جیسے. ایکم مثلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تم میں سے کون میری مثل ہے، کون میری مانند ہے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے، یہ ایمان کے منافی لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر معاشرتی حقوق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیے. لا یسخر، مذاق نہ اڑاؤ، لا تلمزو، نام نہ رکھ لو، لا تنابزو، تانا زنی نہ کرو اور نام نہ رکھو ایک دوسرے پر، اسی طرح بدگمانی نہ کرو. تو یہ بتائے گئے، یہ حقوق بتائے گئے کہ یہ ان کے یہ معاشرے میں عداوت اور دشمنیوں کو بڑھاتے ہیں اور تمہیں شرک کے اور کفر کے قریب لے جاتے ہیں. پھر اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی بات آئی تو فرمایا جو آپ سے منہ موڑتے ہیں یہ منافق ہیں. رأیت المنافقون یصدون عنک صدورا، کہ یہ منافق ہیں جو آپ سے منہ موڑ کے چلتے ہیں. ٹھیک. بڑی بڑی خوبصورت بات ہے. اور میں بات کر رہی تھی کہ جب آپ ایمان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ تمام چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو آپ کو دیگر تمام لوگوں میں ممتاز کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کا
آپ کے اوپر برکات کا تمام سلسلہ جاری اور ساری ہو جاتا ہے. اور جب انسان ان چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے تبھی اس کو اس کی قدر آنا بھی شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے, جو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں, ان کو اس طرف کس طرح لانا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہے گا, انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک مختصر کریں کہ کس طرح سے ایمان کو اپنی زندگی میں لازم و ملزوم کر لیا جائے اور کس طرح سے اپنی زندگی کو اس پیرہن میں ڈھال لیا جائے کہ اس کو اپنا پیرہن بنا لیا جائے اور کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے یہ ہاتھ نہ چھوٹے اور یہ خیال نہ چھوٹے کہ ہمیں خالق حقیقی اپنے پیارے رب ذوالجلال کو منانا ہے اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کرنی ہے اور اس طرح کرنی ہے کہ ان کے بتائے ہوئے ہر راستے کو اختیار کرنا ہے جو انہوں نے بتایا اور جس کے لیے انہوں نے منع فرمایا اس سے ہمیں رک جانا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں کہ جن کو ہمیں لے کر چلنا ہے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ایمان کے حوالے سے. تو ایمان کی اچھا ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے. اچھا یہ بات کرتے کرتے بہت ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں, ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایمان کی, ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے بتائیں. اکثر لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی دیر سے بتا رہی ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی بات ایسی ہمیں نہیں بتائی کہ جس طرح ہمیں پتہ چلے کہ ایمان کس طرح سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا, یعنی اس کی علامات کیا ہیں. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کی جائے. دیکھیے سحری اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو ایمان لاتے ہیں, ایمان کی پرکھ اب کس چیز سے شروع ہو رہی ہے؟ نماز سے شروع ہو رہی ہے. کہ فوری حکم اس کے بعد آ رہا ہے کہ اب اگر تم نے ایمان لے آئے ہو, ایمان کو تم نے مان لیا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو گئے ہو, تو پھر اب فوری تقاضا اس کا یہ ہے, فوری اب حکم یہ آ رہا ہے کہ اب نمازوں کے ذریعے اس کا اظہار ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ مسلمان 5 وقت جب سجدہ ریز ہوتا ہے تو معاشرے کو خبر ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے, بالکل یہ ظاہری علامت ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل نماز ہے. نماز جو قائم کرتا ہے وہ اپنا اظہار کر رہا ہے. پھر آپ اس دیگر دیکھیں جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں, فرائض ہیں اسلام کے, وہ سب ادا کرنا ایک اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. پھر یہاں جو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے. اب جب یہ سوچ اور یہ فکر ہوتی ہے نا کہ یہ میرا نہیں ہے, مالک حقیقی وہ ہے, وہ علم ہے, وہ مال ہے, وہ گھر ہے, وہ رہائش ہے, وہ جتنی دنیا کا مال ہے یا عبادت کی توفیق بھی مل رہی ہے تو اسی کی کرم سے مل رہی ہے, اسی کے فضل سے مل رہی ہے, میرا اپنا کچھ نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب مان لو مما رزقناہم, جو ہے تمہارے پاس رزق کی صورت میں ہمارا دیا ہوا ہے, ينفقون اب اسے مخلوق خدا پر لگاؤ. تو آپ دیکھیں تو ایمان میں مضبوطی کی علامت ہے کہ انسان نفع بخش ہو جاتا ہے, فیاض ہو جاتا ہے, سخی ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس میں برکت تبھی آئے گی جب میں اسے مخلوق کے خدا پر لگاؤں گا. علم ہے تو وہ علم دینے کی کوشش کرتا ہے, اس کے پاس مال ہے تو وہ مال خرچ کرتا ہے, اس کے پاس کوئی ہنر ہے تو وہ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے, اور مقصود اس کا رضا الہی ہو جاتا ہے کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. جب یہ اس کے اندر آتا ہے تو پھر دوسروں پر وہ احسان نہیں جتلا رہا ہوتا, دوسروں سے کچھ توقع نہیں رکھ رہا ہوتا. ہم دنیا میں کوئی کسی کے لیے خیر خواہی کا کام کرتے ہیں, ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس کی گردن جھکی رہے, یہ ہمارے احسان تلے دبا رہے. اور اگر وہ احسان چینج آ گیا, مطلب لوگ کر تو رہے ہیں لیکن اس میں چینج بہت آیا, بہت زیادہ ہے, مطلب رضا الہی مقصود نہیں ہے. تو جب مقصد حیات ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو رضا شناسی بندے کو اتنا اعلیٰ مقام دے دیتی ہے کہ اس کا ہر عمل للہیت لیے ہوئے ہوتا ہے. اب دنیا ظاہر ذلت بھی اس کو دے رہی ہے تو اس کو اپنے محبوب کی فکر ہے, میرا محبوب راضی ہے تو اندر اطمینان ہے, سکون ہے, اس ذلت سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مگر آپ دنیا داری کو دیکھیں, طلب دنیا والوں کو دیکھیں, ذرا سا کچھ ہو جائے تو ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں, ذرا سی آزمائش آ جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم تو گئے بس, اب تو کچھ بھی باقی نہیں. لیکن جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, جن میں خود حوالگی آتی ہے, تو پھر وہ کسی بات سے گھبراتے نہیں, ڈرتے نہیں, پھر وہ جم کے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کو میرا رب اللہ ہے, پھر ڈٹ جاؤ نا اس پر, استقامت سے کھڑے ہو جاؤ, پھر فکر نہیں رہتی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, دوستی اس سے ہو گئی تو پھر علامت اس کی یہ ہے کہ اب پریشان نہ ہونا. یہ دنیا کے معاملات, اس دنیا کو جب اس نگاہ سے دیکھو, یہ کچرا ہے, یہ کوڑا ہے, اس سے کچھ نہیں لینا دینا میرا. تو جب بندے کے نظر میں سونا چاندی وہ مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے تو پھر اسے کوئی خوف کو غم ہے ہی نہیں. بالکل. اور بقول شاعر بڑا خوبصورت ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں
نظر جن کی خدا پر ہو تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور اقبال ہی کا تو ہے تم دیے وعدے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اللہ والوں کی شان اونچی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں سے ماورا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے محبت ہے، اس کے ہو گئے تو ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ بے شک. اور بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کہ شاعر نے 2 لائنوں کی اس میں بہت ساری جہتیں سمو دی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس محبت سے وہ قلم اٹھا سکیں اور لکھ سکیں. کچھ لکھنے کی ہم بھی کوشش کریں، اس لیے کہ جب عشق و محبت اس نہج پر ہو تو اس وقت دل چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ انسان نچھاور کر دے. تو جو کچھ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے محبت کی، اس کو ایک خوبصورت سجاوٹ کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کاغذات پر اس کو رقم کر دیں. کیا پتہ وہی کچھ لکھا ہوا آپ کے کہیں کام آ جائے. ایک حدیث مبارکہ اگر اجازت ہو تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شعبیں ہیں، اور سب سے جو ادنا ہے وہ یہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے. تو حیا ہے آپ کے حیا ہے شطر الایمان، صفائی پاکیزگی نصف ایمان قرار دیا گیا. بے شک چھوٹی چھوٹی باتوں اور حیا والے ہی ایمان کا خیال کرتے ہیں، اور جو جن کے اندر حیا نہیں رہتی ان کو ایمان سے کوئی سروکار بھی نہیں رہتا. آپ کی طرف آؤں گی جناب. ہم بات کر رہے ہیں ایمان کے حوالے سے، اور گفتگو یہاں تک آ گئی ہے کہ اب ہمیں جاننا چاہیے کہ ایمان کامل کیا ہے، کیونکہ یہ یقیناً آپ بھی ناظرین جان رہے ہوں گے کہ جب میں نے علامات کے حوالے سے بات کی تو اب ہمیں اس منزل تک پہنچنا چاہیے، اور اس کا حصول کیسے ممکن ہے یہ بھی ضرور بتاؤ. جی، ایمان کامل کیا ہے؟ جب ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو ماننے کا، اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. جب اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا ہے تو اب اس کی تمام تر شے، اس کی پسند ناپسند سے بھی محبت کرنی ہے. اور اس کی پسند ناپسند کیا ہے؟ اس کی پسند کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے محبوب ہیں. تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت کرنی ہے، تبھی ایمان ہمارا مکمل ہوگا. دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جس سے ہم محبت کرتے ہیں یا تو وہ بہت حسین و جمیل ہو، یہ ایک تقاضا ہوتا ہے محبت کا. دوسرا، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ایک وجہ محبت کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ بہت عالم جاننے والا ہو. تیسری ایک جہت یہ ہوتی ہے محبت کی کہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اس نے ہمیں برائی سے بچا کر اچھائی کی طرف لا دی، ہم سے شر کو دور کر دیا اور خیر کو ہماری طرف قریب کر دیا. اب اگر اس کی تفصیل میں جانا چاہوں تو دیکھیے اللہ رب العزت آیت ربانی میں فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے احسان کیا مومنین پر کہ ان میں اپنا محبوب رسول مبعوث فرما دیا. اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا ہے. اپنی جسموں کو ہی دیکھ لیں، آنکھ کی نعمت دی ہے اللہ رب العزت نے، ذہن کی نعمت دی ہے، قوت گویائی دی ہے، قوت سماعت دی ہے، بہت ساری چیزیں دی ہیں، ہاتھ پیر کی نعمت سے نوازا ہے. کسی کا احسان نہیں جتایا کلام پاک میں. اگر احسان جتایا تو یہی کہ احسان کیا میں نے مومنین پہ کہ ان میں اپنا محبوب رسول نازل فرما دیا، مبعوث فرما دیا. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ہمارا نبی بنا دیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا. یہ سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت کا ہے. تو ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ جب اس نے اپنا محبوب دیا تو اس کے محبوب سے محبت کی جائے. اور جب بات آتی ہے ان تقاضوں کی جو میں نے ذکر کیا تو دیکھیے کہ حسین و جمیل اگر ذکر کیا جائے تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ حسین و جمیل کہا، کہ جس پہ شعر بھی آتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ذرا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ حسین ہے، آپ سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی نہیں ہے. علم یا عقل ذہانت کے اعتبار سے اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو دیکھیے اللہ رب العزت نے تمام علوم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دیے، اور اس کا حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو دیا، کہ جس کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں مدینے کا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو تمام علم کل جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا کر دیا. اب اگر اس کی بات دیکھیں ہم، جو تیسرا تقاضا میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم محبت اس بنیاد پر بھی کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہمیں اچھائی کی طرف لے آئے، ہماری طرف اچھائیاں لے آئے، برائی دور کرے. تو اس سے زیادہ اچھائی کیا ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بروز حشر جب ہم بھاگے دوڑے ہر نبی کے پاس جا رہے ہوں گے کہ ہمیں بچا لیجئے، ہماری مدد کر دیجئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو بروز حشر ایسے ڈھونڈ رہے ہوں گے جیسے ایک ماں کھوئے ہوئے بچے کو میلے میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ آ جاؤ میری طرف، آج میں ہی شفاعت کرواؤں گا، تمہارے جو گناہ گار جو تم ہو، جو گناہوں بھری زندگی ہے، ان سے تمہیں نکال کر داخل جنت کرواؤں گا. تو یہ تقاضے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے تو بے شمار ہیں، لیکن چند میں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں. تو ہمارے ایمان کے کامل ہونے کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے بھی محبت کرنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی جان، مال، آل، اولاد، ہر شے سے محبوب ترین رکھنا. یہ ایمان کے مکمل ہونے کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا. جہاں تک بات ہے
آج بات کر رہے ہیں ہم ایمان کے حوالے سے. ناظرین یہ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج میں اس کے پارٹ 1 کے ساتھ آپ کے ساتھ آئی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اسی ٹیم کے ساتھ اگلے پیر کو میں آپ سے ملوں گی اس کے پارٹ 2 کے ساتھ. لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ایمان کے حوالے سے. ہم نے جانا کہ اس کا حصول کیسے ممکن ہے. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ وہ لوگ جو اس سے ناواقف ہیں، جو جانتے نہیں، جو اس طرف آنا نہیں چاہتے، اس کی قیمت سے واقف نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ ایمان کیا اہمیت رکھتا ہے انسان کی زندگی میں. تو جب آپ ایمان کے راستے پر چلیں گے، اپنے ہر عمل سے ایمان کو واضح کریں گے، جیسے ہم نے بہت ساری چیزیں بھی آپ کو بتا دیں کہ آپ نے کس طرح سے ایمان کو پختہ کرنا ہے، اور آپ کا کامل ایمان کیسے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ماننا، اور پھر اپنی ہر چیز بھول جانا. کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہے میرے رب کا ہے، میرے رب نے عطا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد عطائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم خود ذرہ ہیں، خاک ہیں، اور ہم خاک ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں واپس اپنے پاس بلا لینا ہے. ہم اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آئیں. تو تب جب آپ یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو وہ دیکھنے والا جب آپ کو دیکھے گا تو خود بخود ایمان کی طرف کھنچتا چلا آئے گا، اور یہی آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اور اگر ہماری کہی ہوئی بات کسی تک پہنچ جائے گی تو وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا. پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں. اپنی میزبان سحری شیخ کو آج کے اس پروگرام سے اس ٹاپک سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ کروں گی دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.